فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين. الرحمن الرحیم. اسماء عاملہ یعنی وہ اسماء جو عمل کرنے والے ہیں، ان کو ہم نے ان کا آغاز کیا، ان کو سمجھنا شروع کیا. ان میں سے آخری قسم وہ ہے اسماء کنایہ. ویسے تو 10 اسماء عاملہ ہم سمجھ چکے ہیں. یہ والی قسم پہلے بھی ہم اسے کچھ سمجھ چکے ہیں، لیکن ہیں چونکہ یہ بھی عاملہ، اس لیے یہاں دوبارہ سے اسے سمجھ رہے ہیں. وہ ہے اسماء کنایہ. اسماء کنایہ چاہے وہ کنایہ از عدد ہو یا کنایہ از بات ہو. تو جو اسماء کنایہ از عدد ہیں یہ اسماء عاملہ میں سے ہیں. پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ اسماء کنایہ اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 کنایہ از عدد، عدد سے کنایہ. نمبر 2 کنایہ از حدیث، بات سے کنایہ. لیکن جو اسماء عمل کرنے والے ہیں، کنایہ از عدد میں تھا کم اور قضا. کنایہ از حدیث یعنی بات میں تھا کیتا زیتا. کیتا زیتا اس کا تو کوئی عمل نہیں ہے، کم قضا کا عمل ہے. اس لیے یہاں دوبارہ ہم کم اور قضا کو سمجھ رہے ہیں کیونکہ یہ اسماء عاملہ میں سے ہیں. تو اسماء عاملہ میں 11ویں قسم اس کی وہ ہے اسماء کنایہ از عدد. اس میں ہم سمجھیں گے کہ اسماء کنایہ از عدد کیا ہے، کتنے ہیں، ان کا عمل کیا ہے، ترکیب کیسے کریں گے، ترجمہ کیسے کریں گے، اور ساتھ ساتھ اجرا بھی انشاءاللہ ہم کر کے اسے سمجھیں گے. پوری توجہ سے اس سبق کو سمجھیے گا. اسماء کنایہ از عدد، سب سے پہلے آپ اس کی تعریف کو سمجھیں. وہ اسماء ہیں جو مبہم عدد پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں. جو مبہم عدد پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہوں، یعنی عدد متعین نہ ہو، مبہم ہو. پھر اس ابہام کو دور کرنے کے لیے بعد میں تمییز لانی پڑتی ہے. تو گویا یہ تمییز کو نسب دیتے ہیں. جیسے مثال میں آپ سمجھیے گا، آپ کہتے ہیں کم ربیتن، کم ربیتن فی جیبی، تمہاری جیب میں کتنے روپے ہیں. یہاں دیکھیں ربیتن، اس کو نسب دینے والا کم ہے بطور تمییز کے، لیکن یہ ممیز تمییز مل کر ترکیب میں کیا بنیں گے وہ ابھی انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں. دوسری بات، اسماء کنایہ کیا ہیں؟ تو اسماء کنایہ 2 ہیں. کنایہ از عدد، نمبر 1 کم، نمبر 2 قضا.
پھر اس کے بعد سب سے پہلے کم کو سمجھیں. کم کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 استفہامیہ، نمبر 2 خبریہ. کم استفہامیہ کیا ہے، کم خبریہ کیا ہے؟ کم استفہامیہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی شے کی تعداد کے بارے میں سوال ہو، جس کے ذریعے کسی چیز کی تعداد کے بارے میں سوال ہو، اسے کہتے ہیں کم استفہامیہ. اور اس کا عمل کیا ہے؟ یہ تمییز کو نسب دیتا ہے. یہ تمییز کو نسب دیتا ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک مثال ذکر کی تھی، کم ربیتن فی جیبی، جیسے کم رجلا عندک. اس کا ترجمہ کریں گے تمہارے پاس کتنے مرد ہیں. یہ کتنے ترجمہ ہے کم کا، رجل المرد عندک تمہارے پاس. اب اس کی ترکیب یوں کریں گے، کم کو بنائیں گے مبہم ممیز، رجلن کو بنائیں گے اس کی تمییز. اب اس کے بعد چونکہ فعل نہیں ہے، جب اس کے بعد فعل نہ ہو تو یہ ممیز تمییز مل کر بنیں گے مبتدا. عندک مضاف مضاف الیہ، یہ مل کر بنیں گے خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، کیونکہ استفہام ہے نا، سوال ہے، اور استفہام انشاء کی قسم ہے. جملہ انشائیہ کی نا 10 قسمیں ہیں، اس میں ایک استفہام بھی ہے. پھر کم کی دوسری قسم ہے کم خبریہ. کم خبریہ کسے کہتے ہیں، کسے بھی سمجھ رہے؟ وہ کم ہے، کم خبریہ وہ ہے جس کے ذریعے مبہم طور پر کسی چیز کی کثرت تعداد کی خبر دی جائے. کثرت تعداد کی خبر دی جائے، یعنی یہ بتایا جائے کہ یہ چیز کثرت کے ساتھ ہے، باقی اس کی متعین تعداد کیا ہے وہ نہ بتائی جائے، بلکہ مبہم ہو. مبہم کا معنی ہی غیر متعین. اچھا، یہ جو کم خبریہ ہے یہ تمییز کو جر دیتا ہے. کم استفہامیہ کی تمییز منصوب ہوتی ہے، کم خبریہ کی تمییز مجرور ہوتی ہے. جیسے کم مال انفقت، کم مال انفقت، کتنا ہی مال میں نے خرچ کیا. کتنا ہی مال سے مراد یعنی کتنا زیادہ، کتنا زیادہ مال میں نے خرچ کیا.
یہ کثرت کو بتا رہا ہے. اب وہ مال کتنا ہے وہ مبہم ہے، متعین نہیں ہے. اسے کہتے ہیں کم خبریہ. پھر یہ جو کم خبریہ ہے اس کی تمییز پر کبھی کبھی من جارہ بھی داخل ہوتا ہے. کم خبریہ کی تمییز پر ویسے بھی یہ مجرور ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے اوپر من جارہ بھی آتا ہے. پھر آپ یوں کہیں گے جیسے اللہ کا فرمان ہے کم من ملک فی السماوات. یہ کم خبریہ کی تمییز پر من جارہ آتا ہے. ترجمہ اس کا کتنے ہی فرشتے ہیں، کتنے ہی فرشتے آسمانوں میں ہے. یہ اس کی علامت تعجب کے اوپر، یعنی کیا مطلب؟ آسمانوں میں بہت زیادہ فرشتے ہیں. وہ کتنے زیادہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چین چین کر رہا ہے اور اس کا حق بنتا ہے کہ وہ چین چین کرے، کیونکہ آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں جس پر کوئی فرشتہ اللہ کے سامنے سجدے میں نہ ہو. اب یہ کم من ملکن اسی طرح بن جائے گا کم ممیز من ملکن، اس کی تمییز. یہ مبتدا اور فی السماوات خبر. اب اگلی بات سمجھیے گا، کم اگرچہ مبنی ہے لیکن اس کا اپنا اعراب کیا ہے؟ کم کا اپنا اعراب اگرچہ محلی ہوگا لیکن ہے کیا؟ تو یاد رکھیں کم کا اعراب کلام میں تین طرح، کم تین طرح استعمال ہوتا ہے. نمبر ایک، کبھی یہ محلن مرفوع ہوگا، جیسے ابھی آپ نے مثالیں دیکھی جن میں ہم نے اسے مبتدا بنایا، یہ محلن مرفوع ہے. جیسے کم رجلن اخوک، کتنے آدمی تمہارے بھائی ہیں. تو کم رجلن یہ چونکہ مبتدا بن رہا ہے اس وجہ سے محلن مرفوع ہے. دوسری صورت، کبھی یہ محلن منصوب ہوتا ہے. اب یہ محلن مرفوع ہوگا نا کبھی مبتدا ہونے کی وجہ سے جیسے یہاں، لیکن اگر کم کے بعد اس میں ظرف ہو، جیسے کم مکان، کم مکانن فی البیت، یا کم مکانن کم مکانن ملکک، کتنی جگہ تمہاری ملک ہے. یہ مکان جب آ جائے گا نا جگہ، اس کے بعد اگر ظرف آ جائے تو پھر یہ خبر مقدم بنے گا، ظرف نہ ہو تو مبتدا مقدم. کبھی کبھی یہ محلن منصوب ہوتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب یہ ترکیب میں مفعول بھی بنے، جیسے کم رجلا نصرتا، اس کے بعد فعل آئے اور فعل کے ساتھ اس کی ضمیر نہ ہو. اگر نصرتا ہو نا پھر ترکیب اور ہے،
پھر اس کو اسی طرح مبتدا بنائیں گے، اس کو خبر. لیکن اگر اس کی ضمیر نہیں ہے بلکہ رجلن کی ضمیر کے بغیر ہے تو پھر یہ نصرتا فعل فاعل ہے اور کم رجلن اس کے لیے مفعول بھی ہے مقدم، اور یہ محلن منصوب ہے. کبھی کبھی کم محلن مجرور ہوتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جب کم سے پہلے مضاف ہو یا حرف جر ہو. اگر کم سے پہلے مضاف یا حرف جر ہے تو اس وقت کم محلن مجرور ہوگا. جیسے بیکم رجلا مررتا، آپ کتنے آدمیوں کے پاس سے گزرے. اب یہاں کم یہ جار مجرور مل کر، یہ کم ممیز تمیز مل کر با حرف جر کا مجرور ہے. یہاں یہ محلن مجرور بنا. تو تینوں صورتیں اس کی آتی ہیں. مرفوع ہوگا تو کبھی مبتدا کبھی خبر، منصوب ہوگا تو یہ مفعول بھی بنے گا، اور اگر ظرف ہے تو مفعول فی بنے گا، اور اگر اس سے پہلے حرف جر یا مضاف ہے تو یہ مجرور بنے گا. جب آپ نے کم کو سمجھ لیا تو قضا کو بھی سمجھ لیا. قضا یہ بھی مبہم عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے. مبہم عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے جب آپ نے اس نے سوال کیا نا کم درہمن عندک، آپ کے پاس کتنے درہم ہیں، تو جواب دیا جاتا ہے عندی. اگر وہ بھی متعین نہیں کرنا چاہتا، عندی کذا درہمن، میرے پاس اتنے درہم. مبہم کو بتایا نا، اس نے نسب دیا اس درہمن، تو یہ بھی یہ جواب میں آتا ہے لیکن عدد مبہم کو بیان کرنے کے لیے. میں امید کروں گا کہ اسماء کنایہ از عدد آپ سمجھ چکے ہوں گے. شہید الرحمان صاحب بلکہ مولانا مسعود صاحب آج انہوں نے پہل کی ہے. جی مولانا مسعود صاحب پڑھیے گا اسی بات. کم مدینہ شاہد ہوں. مدینہ کتنا ہے؟ کم مدینہ شاہد. شاہدتا سوال مختصر سے کیا جاتا ہے. آپ نے کتنے شہروں کی کتنے شہروں کا سفر کیا ہے؟ شاہدتا کا معنی نظرتا ہوتا اور معنیتا ہوتا. آیا غیر اجرا، یعنی آپ نے کتنے شہر دیکھے ہیں؟ جی کتنے شہروں کو دیکھا. جی مولانا مسعود صاحب ترکیب کیجیے گا اس کی. یہ کم ممیز مدینہ تمیز، ممیز تمیز یہ بنے گا مفعول بھی، اور شاہد فعل فاعل مفعول بھی، یہ مفعول بھی ہی ہو جائے گا. یہ مفعول بھی ہی بنے گا. ممیز تمیز یہ مفعول بھی نہیں اور مولانا شاہد مسعود فعل فاعل صاحب مفعول بھی. یہ مفعول بھی ہی بنے گا. اچھا شاہدتا چاہتا ہے کہ جس کو اس نے دیکھا وہ چیز بھی ہو. اس کا معنی یہاں یہ نہیں ہے کہ فعل اس کے اندر واقع ہے. مفعول فی وہ ہوتا ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو. یہاں فاعل کا فعل اس پر واقع سمجھ گیا. یہ جملہ فعلیہ انشائیہ. جملہ فعلیہ انشائیہ.
جی علوم درست، ترجمہ کیجیے گا. جی تو نے کتنے علوم بلکہ پڑھا؟ درست، میں نے کتنے علوم پڑھے؟ یہ کون سا ہے، استفہامیہ یا خبریہ؟ جی خبریہ ہے. ہاں، میں نے کتنے ہی علم پڑھے. کتنے ہی علم پڑھے، علوم پڑھے. یا آپ کہہ دیں میں نے کتنے زیادہ علم پڑھے. ٹھیک ہے. یہاں کم نے اپنی تمییز کو جر دی ہے یا نصب دیا ہے؟ جی جر دیا کیونکہ یہ خبریہ ہے. ترکیب کیسے کریں گے؟ کم مبہم ممیز علوم اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر مبتدا، درست فعل بفاعل جو فعل بفاعل یعنی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ شہید الرحمان صاحب، انشائیہ خبر. اگر کم کے بعد فعل آ جائے، اس کے ساتھ فاعل ذکر ہو، ایسی ضمیر نہ ملی ہوئی ہو جو ماقبل کی طرف لوٹ رہی ہے، تو پھر ماقبل کو آپ مفعول بھی بنائیں. جی ٹھیک ہے، یعنی فعل بفاعل مل کر مفعولی، ممیز تمییز مل کر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ جملہ خبریہ. خبریہ. جی خبر دی جا رہی ہے نا یہاں، اس جی کو ہم انشاء نہیں کہیں گے بلکہ خبر کہیں گے. منصب صاحب آپ بتائیے گا. کم تلمیذا اجتہد، کتنے ہی شاگرد، ہاں کتنے ہی شاگرد اجتہادہ یجتہد اجتہادن اجتہادہ کا نہیں آ رہا سر. محنت کرنا، ہجرت کرنا. محنت کرنا. اچھا کتنے ہی شاگرد محنتی ہیں. یہ نہیں، یہ آتا خبریہ میں، کتنے شاگردوں نے محنت کی. اچھا یہ سوال ہے. جی ترکیب کیجیے گا اس کی. کم ممیز تلمیزن، اس کی اچھا استاد یہ تمییز ہوتا ہے. ہاں لفظ اصل ہے تمہیز، تمہیز. تمہیز ہے، لیکن ہم بعض تمیز بھی پڑھ دیتے ہیں سر، زیادہ صحیح. استعمال کی وجہ سے ہے کہ یا کو ختم ہوا کی ہے. میزا یمیزو تمہیزا، باب تفعیل کا مصدر ہے. جی یہ ممیز تمیز مل کر یہ مبتدا بنے. ہاں کیونکہ اگر بعد میں ایسا فعل ہوتا جو متعدی ہوتا، اس کا فاعل اس کے ساتھ ذکر ہوتا، پھر یہ مفعول بھی بننے تھے. تو اب اجتہاد فعل ہے، اس میں ہوا فاعل ہے، یہ اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے نا. جی جب ضمیر اس کی طرف لوٹنے والی ہوگی تو پھر اس کو مبتدا بنائیں گے. فعل فاعل مل کر یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ، کیونکہ استفہام ہے نا، اور جہاں سوال ہوتا ہے وہاں چیز کو وجود دیا جاتا ہے، پہلے سے ہوتا نہیں ہے. جی
مولانا مسعود صاحب کم جولتن جلتا للحق. مولانا مسعود صاحب ترجمہ کیجئے گا اس کا. جی جولتن کیا مانے ہو جلتا؟ جولہ کا معنی ہوتا ہے گشت. گشت کرنا. جی جولتا جلتا اسی سے فعل ہے. جی کتنے گش کی تو نے حق کے لیے؟ ہاں آپ نے حق کے لیے کتنے گشت کی؟ کتنے گشت کیے یا کتنے چکر لگائے؟ جی جی. اب یہاں بتائیے یہ کم استفہامیہ ہے یا خبریہ؟ جی استفہامیہ ہے. استفہامیہ. ترکیب کیجئے گا. جی کم استفہامیہ ممیز جولتن اس کی تمیز ممیز تمیز مل کر اب یہاں دیکھیں جولہ مصدر ہے نا جی اور بعد میں اسی مادہ سے فعل ہے. جی مفعول فی بنے گا پھر. نہیں جب جی مصدر اپنے فعل کے معنی میں ہو نا تو یہ مفعول مطلق ہوتا ہے. جی ممیز تمیز مل کر مفعول مطلق. ہاں ماشاء اللہ یہ مفعول مطلق. جی جی جولتا فعل بفاعل للحق کی یعنی جار مجرور متعلق ہے پھر جولتا فعل کے ساتھ. جی جولتا اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر اور اپنے مفعول مطلق سے مل کر تمیز. جملہ فعلیہ انشائیہ. یہ ممیز تمیز کو فعلیہ مفعول مطلق بنایا تھا نا. جی ہاں تو یہ پورا جملہ فعلیہ انشائیہ بن گیا. جی ٹھیک. تو پتہ چلا کہ کم اپنے تمیز سے مل کر مفعول مطلق بھی بن سکتا ہے اگر اس کے بعد جی ایسا مصدر ذکر ہو جو ما بعد فعل کے معنی میں ہو. جی بھی. جی منصف صاحب آپ پڑھیے گا. کم ساعات قضيتها لاهيا غرست كذا شجرة. جی اس کا ترجمہ کیجئے گا. تو غرستو کا کیا ہوگا استاد جی؟ لگانا، درخت لگانا. ہاں میں نے کتنے ہی درخت لگائے. ہاں اتنے نہیں اتنے. کدا کا معنی ہوتا ہے اتنا. اچھا میں نے اتنے درخت لگائے. جی اس کی ترکیب کیجئے گا. غرستو استاد جی فعل بفاعل. ٹھیک ہے. قضا ممیز. جی ٹھیک. شجرتن اس کی تمیز. ٹھیک ہے. ممیز تمیز مل کر مفعول بھی. فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ خبریہ. فعلیہ خبریہ. چلیے چلیں جی